محترم سامعین کرام، تو معلوم ہوا کہ بارش ہونے سے پہلے بھی ہمارے نبی نے دعائیں سکھائی، اور جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، بارش اترتی رہتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ پانی نازل ہوتا رہتا ہے، اس وقت بھی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی۔ اسی طریقے سے جب بارش ختم ہو جائے، بلکہ بارش جب ہوتی رہتی ہے اور بارش سے پہلے بھی جب کبھی یہ بادل گرجتا ہے یا اسی طریقے سے بجلی چمکتی ہے، اس وقت بھی نبی نے دعائیں سکھائی۔ اور جب بارش ہو جائے تو بارش ہونے کے بعد بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی۔ یہ روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بارش ختم ہو جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے: مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہمیں بارش سے سیرابی ملی، اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہمیں رحمت والی بارش ملی، اور اسی پانی کے ذریعے ہم سیراب ہو گئے، ہماری زندگی کے سارے کام کاج آسان ہو گئے، اور ہماری زندگی گزارنے میں ہمیں ایک مدد ملی اور ایک سہولت ملی۔ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارش ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ۔ تو اس دعا کا بارش کے ہونے کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عزیز بھائیو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے اور ہر چیز اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، قرآن کہتا ہے درخت سے کوئی پتا بھی نیچے نہیں گرتا۔ تو یہ بارش اتنی بڑی اللہ کی نعمت، کیا وہ اللہ کی محتاج نہیں؟ ضرور وہ بھی اللہ کی محتاج۔ تو بارش کا برسانے والا بھی اللہ ہی، اور بارش اللہ ہی کے حکم سے برستی ہے، اور کب بارش نازل ہوگی، کب بارش ہونے والی ہے، یہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں غیب کی جو کسی کو نہیں معلوم، صرف اللہ کو معلوم۔ نمبر 1، کل کو کیا ہونے والا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، اس میں سے ایک چیز کہ قیامت کا صحیح علم کب آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ ہاں کچھ علامات تو بیان کر دی، لیکن صحیح خبر کہ فلاں دن ہی آئے گی یہ تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کسی کو نہیں معلوم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کرنے والا ہے انسان، اس کا بھی کسی کو علم نہیں، صرف اس ذات کو جس کو احکم الحاکمین کہا جاتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور 5ویں چیز یہ کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں خبر کہ اسے موت کس جگہ آئے گی، کہاں مرے گا انسان۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو معلوم ہے اور اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بارش کب ہوگی، اس کا علم صرف خدا کو ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ آج یہ جو سائنس والے اور دنیا والے اور یہ موسموں کے جو ماہرین ہیں، جو موسم کی ایج پیج کو دیکھ کر اور موسم کے نشیب و فراز کو دیکھ کر بتاتے ہیں بارش ہونے سے پہلے ہی کہ بھائی فلاں دن بارش ہوگی، اتنے دن کی آگاہی ہے اور اتنے دن بارش ہونے والی ہے، سخت بارش ہونے والی ہے، اس کا کیا جواب؟ قرآن تو کہتا ہے بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کسی کو نہیں معلوم۔ تو پھر یہ لوگ کیسے بتاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل کے جو سائنسدان ہیں اور آج کل کے جو موسم کے ماہرین ہیں، یہ بارش ہونے سے پہلے جو بتاتے ہیں وہ اس بنیاد پر بتاتے ہیں کہ بارش ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ آثار ظاہر کرتے ہیں، کچھ علامتیں ظاہر کرتے ہیں، کچھ قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب بارش ہوگی۔ تو ان آثار کے ذریعے، ان علامتوں کے ذریعے،
ان کو معلوم ہو جاتا ہے سائنس والوں کو اور دنیا والوں کو، ان آثار کو دیکھ کر وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی فلاں دن بارش ہوگی اور اتنی بارش ہوگی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ بارش ہونے سے پہلے کی جو علامتیں ہیں اس کو ظاہر نہ فرما دے تو کیا کوئی آج کا کسی انسان میں طاقت ہے کہ وہ بتا دے کہ فلاں دن کو بارش ہوگی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ جو دنیا کے انسان ہیں اور یہ جو موسم کے ماہرین ہیں اور یہ جو سائنس والے ہیں وہ جو بتاتے ہیں اس بنیاد پر بتاتے ہیں کہ بارش ہونے سے پہلے اللہ کچھ علامتیں ظاہر کرتے ہیں، اسی علامت کو اور اسی چند باتوں کو سامنے رکھ کر یہ لوگ بارش کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں اور بارش کے بارے میں خبر کرتے ہیں، ورنہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کسی کو علم نہیں، صرف اللہ کو علم ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کوئی نہیں جانتا، نہ سائنس والے جانتے، نہ دنیا والے جانتے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہاں، دنیا والے کبھی کبھی اس بات کو ظاہر کر دیتے ہیں، وہ اس بنیاد پر کہ بارش ہونے سے پہلے اللہ کچھ علامات کو ظاہر کر دیتے ہیں، تو اس کو سامنے رکھ کر دنیا والے آگاہی دے دیتے ہیں کہ بہت بارش ہونے والی ہے۔ خیر عزیز بھائیو، تو یہ دنیا کا جو پورا نظام ہے یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے چلتا ہے اور سب اللہ کے تابع ہیں۔ جب تک اللہ نہ چاہے درخت کا کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا۔ عزیز بھائیو، ان باتوں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، بارش ہونے سے پہلے کی بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، بارش ہو رہی ہو تب بھی جو دعا بتائی گئی اس کا اہتمام کرے، بارش ہونے کے بعد کی دعا کو بھی پڑھے۔ اسی طریقے سے جب بادل گرجے اور بجلی چمکے اس وقت بھی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موسم دیا ہے بارش کا، اس کو رحمت بنا کر نازل فرمائے، اور جہاں جہاں یہ تکلیف کا ذریعہ بن گئی ہے یہ بارش، اور جہاں جہاں اس بارش کی وجہ سے سیلاب آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اور جو لوگ بھی ایسے موقع پر، ایک تو ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہماری ذات سے جتنا ہو سکے ہمیں ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، تو ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اور جو لوگ ان کی خدمت کے لیے پہنچے ہیں اور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، جو سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں اور سیلاب کی وجہ سے جو لوگ پریشان حال ہے، جو لوگ ان کی خدمت میں تیار ہے اور تیاری کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرمائے اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر